تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا حضور، آپ کو اگر کتاب تحفے میں دی جائے، مطلب ایک کتاب آپ کے پاس موجود ہے، ایک کتاب آپ کے پاس تحفے میں دی گئی ہے، اب جو تحفہ ملے تو آپ کا کیا خواہش ہوتی ہے کہ یہ تحفے والی آگے بڑھا دوں یا اس کو پڑھوں، یا اس میں کوئی آپ کا کیا ذہن ہوتا ہے اس میں؟ کبھی کبھی یہ سوچ بنتی کہ تحفے والی کتاب پڑھی جائے تاکہ جس نے تحفہ دیا اس کو ثواب ملے، بیچارے کو اتنی قربانی دی۔ کبھی یہ سوچ بنتی ہے اگر اپنے پیسے سے کتاب لو تو تھوڑا وہ دل پر گرا گزرتا، نفس پر پیسے خرچ کرنا، تو کوئی تو خرچہ کر کے اس کو پڑھو تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اب وہی کہ آدمی پر ایک خیال آتا ہے، خیال جاتا ہے، کبھی کچھ ذہن ہوتا ہے، کبھی کچھ ذہن ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی کتابیں تو بندہ خرید لیتا ہے، کوئی ناول ہوگا تو وہ خرید لے گا، ڈائجسٹ ہوگی تو وہ خرید لے گا، اخبار روز خریدتا ہے، لیکن جہاں دینی لٹریچر، دینی کتاب کی بات آئے گی تو اس کو یوں ہوگا کہ کوئی مفت دے جائے تو اچھا ہے۔ تو اب میں یہ ذہن دیتا ہوں کہ آپ کو مفت کا کاہے کو انتظار کرتے ہوئے، جب دنیا کے ہر چیز خرید رہے ہو، کپڑے خرید رہے ہو، کھانا خرید رہے ہو، دنیا کی آسائشوں کی چیزیں خرید، تو مفت کی دینی کتاب کا انتظار، یہ کہیں تمہیں شیطان تم سے کھیل تو نہیں رہا؟ تو اس کے لیے بھی چند سکے نکالو جیب سے، تو انشاءاللہ اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ خریدنے کا عمدہ کپڑا خریدا، اس کا ثواب نہیں ملے گا کہ مباح ہے، لیکن کتاب دینی کتاب اللہ کی رضا کے لیے خریدو تو ثواب ملے گا اس کا۔ اچھا حضور، آپ کے پچھلے سلسلے میں تو جو مبلغ تھے آپ نے ان کو کلی اختیارات دے دیے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی مل چکے ہوں گے۔ آپ کے پاس کیا کیا نشانیاں اور کس کس کی نشانیاں محفوظ کی ہوئی ہیں آپ نے؟ ایک کتاب مجھے یاد اس وقت تو ہے کہ وہ تذکرۃ الاولیاء، سبحان اللہ، یہ کتاب جس پر میرے والد صاحب کی کوئی تحریر بھی ہے ماشاء اللہ۔ ان کے اپنے قلم سے، وہ میرے پاس ہے۔ اب اتنی خستہ حال ہے کہ وہ اس سے، اور اردو بھی پرانی ہے، ترجمہ ہے، پرانی اردو ہے، قدیم، وہ اتنی اب مطلب نہ چلے، تو محفوظ رکھی آپ نے رکھی بطور ہوئی ہے نشانی؟ میری مطلب جو جہاں بہت ساری کتابیں تو ایک وہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی نشانی ہو آپ کے پاس کسی کی؟ اس وقت مستحضر نہیں۔ اچھا حضور، ہماری گفتگو جو آپ سے مدنی پھول ہمیں مل رہے تھے، اور جو سوال چلا تھا وہ پچھلے سلسلوں کے اندر کہ آپ کی شہید مسجد میں بھی امامت ہوئی، پھر آپ نور مسجد میں بھی رہے، اور اس کے بھی چند واقعات، تو آپ کا نکاح اس ہی امامت کے دوران ہوا، پہلے ہوا، بعد میں ہوا؟ چونکہ نکاح کا تعلق انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پڑتا ہے، تو اب آپ کا نکاح کن ایام میں ہوا تھا؟ امامت تھی میری، امامت بھی تھی اور جھاڑو کا کام کاج بھی تھا میرا۔ یعنی جھاڑو کا کام کاج بھی، امامت بھی، اور اس میں آپ کا نکاح بھی ہو گیا؟ یا بہرحال امامت تو کنفرم تھی، میں نور مسجد میں تھا ان دنوں۔ شادی ہو جاتی ہے تو عمومی طور پر انسان کا وقت تقسیم ہو جاتا ہے، تو اب شادی کے بعد آپ کا کتنا وقت ان کاموں سے تقسیم ہو گیا؟ دراصل ہمارا ایسا ہے کہ میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں، بڑی بہنیں میری، اور جو نو بیاہتا تشریف لے آئیں منکوحہ، وہ بھی ساتھ ہیں، تو اس لیے وہ کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی کہ اگر اکیلا گھر ہو نا تو ظاہر کے کام ایک دم بڑھ جاتا ہے، تو ساتھ ایک ہنڈیا میں پکے نا تو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ سوال تو مزید میں ذاتی سا ہی کرنا چاہوں گا، اور شاید کچھ محسوس بھی ہو جائے، اب اس کو کیسے میں مطلب اگر اجازت دے دیں تو کچھ ذاتی سا سوال کر لوں؟ بیٹھا ہی ہوں میں آپ کے پاس ہوں، کلی اختیارات ہیں آپ کو، جس میں امت کا فائدہ ہو ایسا سوال کیا جائے۔
اب جیسے گھر ہیں، مطلب عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، خواہ مطلب بچوں کی امی ہو یا بچے ہوں۔ اب بچوں کی امیوں کے ساتھ آپ ہیں، اور شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے چند افراد جو ہیں وہ آپ کی امامت کے دوران کنبہ آپ کا وسیع ہو چکا ہو، تو اب ان کی تربیت کا معمول بھی اور دعوت اسلامی بھی، امامت بھی، کاروبار بھی، یہ کس طرح لے کر چلے آپ؟ سب چلتا رہا، اور اب یہ کہ کوئی جیسے کہ امامت کرے یا کاروبار کرے تو وہ گھر میں نہیں جاتا، ایسا تو نہیں ہے، گھر میں تو سبھی جاتے ہیں، تو اسی طرح میں بھی گھر میں جاتا تھا، گھر میں رہتا تھا، گھر میں کھاتا تھا، پیتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ دراصل وہ ہے کہ یہ ایک قدرتی تعاون میرے ساتھ ہو گیا کہ میرے گھر میں جو تشریف لائیں ان کی سادگی مثالی ہے۔ مثلا یہ کہ شادی کے بالکل شروع میں پہلی رات کے لیے، شادی کے لیے کاسمیٹک لایا جاتا ہے، تو میں کاسمیٹک کے معاملے میں بھی سخت تھا، وہ ناخن پالش اور یہ تو نہیں چلے، کیونکہ یہ اس کے ناخن پالش لگانے سے نیچے پانی نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوتا، فرض غسل بھی نہیں اترتا، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جو جائز کاسمیٹک ہوتا ہے وہ لیا تھا۔ اور احتیاطاً ایک لوشن بھی میرے سائیڈ فرینڈ نے لیا تھا کہ اگر وہ ناخن پالش خود لگا کر آئے تو تم اس کو صاف کر سکو، تاکہ وہ تو خوش قسمتی سے وہ بھی نہیں لگا کر آئی تھی، تو میں نے پوچھا ہے تم نے یہ نہیں لگایا ناخن پالش، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لگی ہوگی تو وضو کیسے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو زندگی میں بس وہ پہلی بار جو آیا نا کاسمیٹک، وہ اب تک کاسمیٹک کبھی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوا، ضرورت ہی نہیں پڑی، تو یہ بھی جان چھوٹی نا، ورنہ نت نئے کاسمیٹک، نت نئے کپڑوں کے ڈیزائن، فیشن، یہ وہ، الحمدللہ اس نے کبھی میرے کو خرچے میں اتارا ہی نہیں، کبھی آج تک اس نے نہیں کہا کہ میرے کو 1 روپیہ دو گے۔ اچھا، اسی طرح نہ کبھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پانی پلاؤ گے، یا کبھی مجھے یہ کہا ہو کہ فلاں چیز کھانے کا آج تو جی کرتا ہے، ذرا لے آئیے، وہ آج برسات ہو رہی ہے، پکوڑے کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اب لا دیں گے پکوڑے۔ یا مٹھائی کبھی کوئی طلب کی ہو انہوں نے، یا کبھی کہا ہو کہ وہ بڑی ڈیزائنوں کے کپڑے نکلے تو کوئی ڈیزائن کا کپڑا میرے لیے فلاں ڈیزائن کا لے آئیں، یا فلاں کپڑا مجھے لا دیں، یا مجھے چوڑیاں لا دیں، یا میرا کاسمیٹک ختم ہو گیا ہے وہ لا دیں۔ کاسمیٹک کی ترکیب ہی نہیں ہمارے گھر میں، یعنی اس اللہ کی بندی نے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی چاول کا دانہ مانگا ہو، یا مطلب شوربے کا قطرہ مانگا ہو، یا اللہ خیر، یا بٹی آلو مانگا ہو۔ یہ اللہ کی بندی کچھ بولتی نہیں، مانگتی نہیں ہے، جو رکھ دیا جائے وہ کھا لیتی ہے، اور نہ اس کا کبھی آج تک میں نے شکوہ سنا کہ مجھے یہ پکڑا دیا اور مجھے یہ موافق نہیں ہے تو یہ کھانا پڑ گیا تو میرا پیٹ خراب ہو گیا، وہ کھلا دیا مجھے آپ کی بہنوں نے۔ ابھی شکایت بھی نہیں کرتی کہ آپ کی بہن نے مجھے یوں بولا تو اس بہن نے یوں بولا، اور مجھے ستاتے ہیں اور مجھے طنز کرتے ہیں، میں کیا کروں اور میں کہاں جاؤں، کبھی لڑتی بھی نہیں ہے بیچاری۔ پاپا کوئی خواب وغیرہ تو نہیں دیکھ رہے؟ خواب نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو مجھے سب یاد نہیں ہے، اللہ، کہ جو میری فیلنگز ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی یہ عورت ہے کہ یہ عجیب عورت ہے، کیا بات ہے، یہ بیچاری کبھی کوئی فرمائش کرتی نہیں ہے، اب تک ہے نا، جوانی میں نہیں کہ اب تو بڑھاپا آ گیا، اب کیا کرے گی، جوانی میں نہیں کی اس نے فرمائش، کیا بات ہے۔ الحمدللہ مجھ سے نہیں کی۔ ہاں میری بہن نے اور یہ سب ان کا مطلب ہے ماشاءاللہ اچھی یہ ترکیب سے رہتی ہیں، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور کبھی ان سے ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو کہ آج طبیعت خراب ہے تو مجھے فلاں چیز کھانی ہے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے سے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ سلسلے کے اندر جیسے مدنی پھول سن رہے ہیں تو آپ خود سمجھیے کہ اس سلسلے سے آپ کو کس کس قسم کے مدنی پھول سننے کو مل رہے ہیں، اور یہاں پر اب میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ کس کس کے لیے مدنی پھول ہیں، سب اس کے لیے غور کریں، اور ایسا گھرانہ ہو تو پھر اس گھرانے کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور آپ نے شہزادوں کو بھی دیکھا ہوگا، بڑے شہزادے کو بھی دیکھا ہوگا،
شہزادہ عبید رضا کو بھی دیکھا ہوگا، اپنے شہزادہ بلال کو بھی دیکھا ہوگا، ان کے بیانات بڑے شہزادوں کے اور گلدستے بھی آپ نے مدنی چینل پر گاہے بگاہے دیکھے ہوں گے، ان کی نعتیں بھی دیکھی ہوں گی، اور فیضان درود و سلام کا سلسلہ بھی دیکھا ہوگا۔ تو اب اس سلسلے کے فوائد بھی دیکھیے۔ ہم آگے مزید سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے اس میں لفظ تو وہ تو ہوتا ہے کہ ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے وائف کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا، تو اس طرح کے الفاظ کے استعمال کے حوالے سے بھی اگر کوئی مدنی پھول مل جائے۔ میرے کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ بلا تکلف بولتے ہیں میری وائف، تو وہ بولتے ہیں میرا ہسبینڈ، یہ جمتا نہیں ہے۔ موقع کی مناسبت سے جیسے کہا جائے کہ امام غزالی نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ جیسے یہ کہا کہ گھر میں سے کہا ہے، گھر میں سے بلایا ہے، گھر میں بلایا ہے، اس طرح کی مثال۔ بچوں کی امی یہ ہم کہتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظوں جو حیا سے زیادہ قریب ہوں، وائف کہنا یا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ضرورتاً زوجہ کہہ دے، وائف کہہ دے، لیکن میں نے یہ ان الفاظ میں ڈرتے ڈرتے منکوحہ کہا۔ الحمدللہ یہ احتیاط اچھی ہے، کیونکہ اب حیا بھی بہت بڑا خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیا والے تھے۔ ان کو وہ بغل میں پھوڑا ہو گیا، تکلیف تھی آپ کو، تو کسی نے پوچھا کہ حضور کہاں آپ کو تکلیف ہے؟ تو فرمایا وہ ہاتھ میں نیچے کی طرف ہے۔ یعنی بغل کا نام بھی انہوں نے لینے سے مطلب حیا کی، کوئی حرج نہیں تھی، لیتے تو حیا کی۔ اور آج تو وہ اس کو بواسیر ہو گیا، میرے کو بواسیر ہو گیا، اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں۔ مثال دینے کے لیے کہا، اور میرے بھی ذرا آپ نے جیب شاید محسوس کی ہوگی کہ اگر جب یہ اس مرض کا نام لو تو انہیں کہ نقشہ بڑا گندا کھینچتا ہے اس میں، لیکن بلا تکلف لوگ اپنی ان جگہوں کے نام لیتے ہیں، بالکل نہیں شرماتے، جھجک بھی نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین شاید ابھی سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو ہمارے عام رواج ہے، آپ کی طبیعت پوچھی، کسی سے طبیعت پوچھی، اس کو بیماری ہے تو اپنی بیماری کا اظہار بھی نہ کرے۔ تو اس میں بظاہر تو ایک یوں کہا کہنے والا کہہ سکتا ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حاجت ہوگی نا تو صرف بیماری کا اظہار نہیں، اس جگہ کا اظہار بھی کرنا پڑے گا ڈاکٹر کے سامنے۔ لیکن جب حاجت نہ ہو تو آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، کیا لگا رکھا ہے؟ شرم نہیں آتی یار؟ آپ کہاں تھے؟ کیوں بھائی؟ تو وہ یوں ہو گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہاں ضروری ہے، کہاں یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ذرا طبیعت نرم گرم تھی یا طبیعت خراب تھی، ضرورتاً یہ کہہ دے یا نہیں آ سکا، میں معذرت خواہ ہوں۔ کہ بیماری کو چھپانے کی بھی تو فضیلت ہے نا، کہ جو اپنی مصیبت اپنی یا اپنے بچوں کی طرف سے یا جو بھی صدمہ ہو، مصیبت ہو، اس کو چھپائے تو اس کے لیے تو مغفرت کی بشارت ہے حدیث میں۔ لیکن ہم تو ڈنکے کی چوٹ اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں۔ بچے مطلب گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو بچے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو بچے وقت بھی مانگتے ہیں، تو اتنی مصروفیت کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ وقت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ بچوں کی تربیت کے لیے جیسے ایک دسترخوان ہے، اب اس دسترخوان پر یا آپ کے آنے میں، رہائش میں، کیا کچھ ایسے آپ کے انداز ہوا کرتے تھے جو بچوں کی تربیت کا سبب ہو؟ انڈر اسٹوڈے کے بچے مجھے دیکھ کر آپ کے سامنے ہی ہیں، سبحان اللہ، کیا یعنی ان کی زندگی کے انداز ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ اپنے والدین کے اثرات تو یہ خود بخود بھی قبول کرتے ہیں نا۔ تو ہمارے بچے جو تھے نا، چھوٹے تھے جب، تو ہم نے ان کو محلے میں کھیلنے نہیں دیا، یہ محلے میں کھیلے نہیں ہیں، یہ بچوں سے ان کی دوستیاں نہ رہی۔ تو اس طرح ہمارے بچے جو تھے یہ بعض اخلاقی برائیوں سے بچے رہے، کیونکہ اگر بچہ اپنا باہر کھیلے گا نا بچوں کے ساتھ، تو ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی انٹر نہیں ہوا تھا، نہ تصور تھا۔ تو مدنی چینل نے ایک وہ زندگی میں ایک نئے باپ کا اضافہ کیا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی آ گیا، اور اب بھی وہ کیا ٹی وی میں صرف مدنی چینل چلتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس میں۔ تو اب اگر بچوں نے دوستی کرنی، کھیلنا ہے، تو ہر گھر میں تقریباً ڈرامے، فلمیں، ڈائلاگ، فلمی گانے، تو بچوں نے یہی سیکھنا تھا۔ پھر دو ٹکڑے گالیاں بچے نکالتے، تو بچوں نے یہی سیکھنا۔ ہماری یہ خوش قسمتی سے ہمارے بچے جو بھی کرتے تھے وہ گھر میں کھیلتے رہتے تھے۔ لیکن مطلب یہاں ایک سوال ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں، کیا یہ زیادتی نہیں بچوں کے ساتھ ان کو کھیلنے نہیں یہ دینا؟ بچوں پر اگر کوئی کرے تو یہ احسان ہے،
آج کل کے ماحول سے اگر کوئی بچوں کو بچا لینا تو یہ بہت بڑا اس کا کرشمہ ہے. لیکن حضور ایک چھوٹا سا دل ہے، وہ بھی کھیلنا چاہتا ہے، باہر گھومنا تو چاہتا ہے. کھیلے نا، گھر میں کھیلتا رہے، اس کو کھلونے لا کر دیتے کھیلے. حاجی عبید رضا کا بھی یہی ذہن ہے، وہ اپنی بچی ہے ان کی پوتی میری، نہیں چھوڑتے اس کو. مطلب باپا اس کو چھوڑوں گا تو یہ یوں کرے گی یوں کرے گی یوں کرے گی، تو میں چھوڑتا ہی نہیں اس کو. یہ واقعی حالات ہی ایسے ہیں کہ بھلے نا کیسے اپنے دوسرے بچے ہوں، لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں نا تو ان کا عجیب کردار بن جاتا ہے. عجیب باہر کے حالات اتنے عجیب ہیں کہ بچہ چھوڑنے جیسا نہیں ہے باہر. اچھا، اپنے بچے تو آپ کے یہ جو کھیلنے والی عمر تھی یہ تو گھر کے اندر انہوں نے گزار گھر میں دی. کھیلے. اب گھر میں کھیلنے کے بعد اب یہی بچے آپ نے ان کے آگے دینی تربیت کے لیے، علم دین کے حوالے سے، ان کی پڑھائی کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے کیا مطلب اسباب بنائے یا ان کی کیا ترکیب تھی کہ یہ کس طرح پڑھے؟ مطلب قرآن کریم انہوں نے سیکھا، وہ کچھ جامعۃ المدینہ میں تھوڑا بہت پڑھتے رہے، اور ایک تو حاجی عبید رضا تو دعوت جامعۃ المدینہ میں انہوں نے تو دستار بندی بھی ان کی تو ہوئی نا، مدنی کا ٹائٹل بھی لے لیا. تھوڑا بہت یہ اسلامی بھائی کو صحبت میں رہ کر انہوں نے فتویٰ نویسی کی بھی کوشش کی. وہ کامیابی ان کو کما کو نہیں ہوئی، مفتی نہ بن سکے، تھوڑی بہت کوشش کی انہوں نے. چھوٹے بھی درس نظامی کر رہے ہیں، حاجی بلال بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں بھی، حفظ کے لیے بھی کوشش کی لیکن نصیب کہ وہ نہ کر سکے حفظ. تو اب یہ امید ہے کہ درس نظامی کر لیں گے، ایسا لگتا ہے کہ لگے ہوئے. اب یہاں پر ان کی تربیت کے تو آپ کے ساتھ معمولات رہے، اب چونکہ اب موضوع ہمارا کہیں سے کہیں اور کچھ گھرانے کی باتوں پر آ گئے، اور آپ کی جس طرح دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی قافلوں کی ترکیب، دوروں کی ترکیب، مدنی مشوروں کی ترکیب، کیا ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے اور ساتھ رکھتے تھے، یا کوئی ایسی صورت ہوتی یا یہ گھروں پہ رہتے اور آپ اپنے جدول میں ہوا کرتے؟ میں ان کو فیضان مدینہ کے اجتماع وغیرہ میں لاتا تھا، اور میرا یہ ذہن ہوتا تھا کہ یہ داڑیاں امام میں اور یہ ماحول دیکھتے رہیں، تاکہ جب بڑھے نا تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ ہم یہ لوگ ہیں، بس ہماری داڑھی ہے ہمارا. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی داڑھی امامے کے لیے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. خود ہی سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں سب. یہ کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی میرا کوئی لمبا چوڑا لیکچر ان کے وجود پر نہیں ہے، یہ خود ہی ایسے بن گئے آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے. جب وہ تو خصوصاً جس کے دیکھ 12ویں کر شب جشن ولادت کے چھوٹے تھے تو میں ان کو ڈال دیتا تھا، 12ویں شب میں لے آتا تھا. میرا ایک ذہن تھا کہ 12ویں شب صبح 12 کی جو برکتیں اور رحمتیں نزول ہوتی ہے، بھلے اس میں پڑے سوئی بھی رہیں تو جو رحمتیں بٹیں گی ان کو بھی حصہ ملے گا. یہ ایک پرانا ذہن تھا. یا میں مدی میری چینل نواسیوں کے ساتھ بھی یہی کرتا رہا، چھوٹی تھی میں لا کے ڈال دیتا تھا ان کو، سبحان اللہ. بس سو جائیں تو سو جائیں وہاں آ کر. تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہاں یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ امیر اہل سنت کے پوتے، اور مطلب میں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیر خانے کے جو شہزادے ہیں وہ بھی 12 ربیع النور شریف کو ہوئے 1432 ہجری. تو حضور یہاں پر یہی بات جیسے ہوئی گھر کے حوالے سے، تو اب آپ کے گھر کا بھی یہ سلسلہ رہا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے امامت بھی فرمائی تھی، تو اس میں مسجد کے حوالے سے آپ نے کیا کیا مدنی کام کیے؟ یعنی مسجد کی تقویت کے لیے، وہاں کے نمازی بنانے کے لیے، وہاں کتنے نمازی ہوئے، کچھ اعتکاف ہوئے، کیا مطلب اس مسجد کو آپ سے مطلب یوں سمجھے، چونکہ اب سوال کروں تو یہی کہوں کیا فائدہ ہوا آپ کو وہاں پر امامت جو آپ نے کی ہے؟ الحمدللہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر سے سائیں بھائی آتے تھے، اور مسجد کی ایک رونق کے اسباب تھے. اعتکاف بھی میں نے نور مسجد ہی میں شروع کیا. تو اعتکاف کے اندر جس طرح بھی ہزاروں کی تعداد آ جاتی ہے، تو کتنی تھی آپ کی مسجد کے اندر جب آپ نے پہلا اعتکاف کیا؟ کتنے معتکفین کی لائن لگی ہوئی تھی؟ صرف اکیلا تھا جب میں نے اعتکاف کیا. اکیلے میں بڑی آزمائش تھی. اب رات تو اس ٹائم بھائی آ جاتے تھے اور وہ محفلیں گھر میں رہتی تھی، صبح ہوتی اس ٹائم بھائی تشریف لے جاتے، میں اکیلا رہ جاتا. اچھا پورا وہ
खुला हुआ हिस्सा होता था ऊपर जहाँ मैं होता था, और कबूतरों की भी वहाँ एक तादाद थी। अब वो पर फड़फड़ाते रहते थे। फिर वो आखिरी 10 दिन में आपको पता है कि ओल्ड टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, कागजी बाजार, मेमनों का इलाका, इमारतें, तो वहाँ ये फ़ुक़रा नीज़ मदारिस का चंदा करने वाले वो माइक ले लेकर वो ऐलानात करते होते थे, मैं सो नहीं सकता था। तो अब मेरे लिए बड़ी आजमाइश होगी, मुझे नींद ना आए, करवटें लेता रहूँ मैं। यहाँ तक कि पहले इत्तिकाफ में तो मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया, उल्टी हुई, और बस वो करीब था कि मैं दिल छोड़ बैठा कि मैं अब जाओ घर यार, अब क्या करेंगे यार। बहुत आजमाइश थी, लेकिन भारत मैं घर नहीं गया। 10 दिन मेरे गुजर गए। फिर वो इनफरादी कोशिश के ज़रिए मेरा ख्याल है 2 इस्लामी भाई और शामिल हुए आइंदा साल। तो इस तरह शायद तीसरे साल या चौथे साल, जो कि आखिरी साल इत्तिकाफ का वहाँ के था, 28 मोतकिफ हो गए हमारे पास। अब 28 मोतकिफ ये एक अनोखी चीज़ थी। 28, सिर्फ 28 अनोखी चीज़ थी। और ये कहिए कि लोग देखने आते थे कि ये 28 इत्तिकाफ करने के लिए लोग नौजवान बैठे, क्योंकि तस्वुर यही था कि वो इत्तिकाफ तो वो किसी बूढ़े आदमी को तलाश कर लेते थे, उसको 2 टाइम का खाना पीना देते थे, और वो एक पर्दा टांग कर वो बेचारा तिलावत करता रहता था, कोई एक्टिविटीज़ तो होती नहीं थी। पहले इत्तिकाफ का ये अंदाज आम तौर पे होता था। तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ और एक धूम मच गई। फिर इस दौरान दावत इस्लामी भी बन गई, और हमने गुलजार हबीब में इत्तिकाफ किया, अव्वलीन मरकज़ में। तो वहाँ पहले ही इत्तिकाफ में 60 मोतकिफ हो गए। फिर यूँ बढ़ते बढ़ते इनकी तादाद 1000 हाथ तक हो गई, बल्कि अब तो 30 दिन का इत्तिकाफ भी चंद साल से हो रहा है, और इसमें भी मुख्तलिफ शहरों में ये हो रहा है, तो बल्कि दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है 30-30 दिन का इत्तिकाफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि हज़ारों इस्लामी भाई अब सारा महीना इत्तिकाफ करते हैं, और इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है आखिरी 10 दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चिराग से चिराग जलता रहा, और ये बाहरें हो गई इत्तिकाफ की, और चारों तरफ इसका डंका बजा। अब हर एक के लिए इत्तिकाफ करना एक मतलब मशगला बन गया है कि वो 10 दिन इनके बंधे हुए होते हैं, बगैर इसके मज़ा नहीं आता इत्तिकाफ करते। अच्छा, दूसरा ये कि जो दावत इस्लामी से बाकायदा मुंसलिक नहीं है, इनके भी बहुत सारे इत्तिकाफ होने लगे देखते ही देखते, कि मुख्तलिफ मसाजिद में वो भी इत्तिकाफ करते होते सुन्नी है, दावत इस्लामी के साथ रिलेटेड भी नहीं होते हैं, लेकिन बस एक वो ट्रेंड सा बन गया कि रमज़ान में इत्तिकाफ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें दावत इस्लामी की ये भी एक सौगात है कि दावत इस्लामी ने मुसलमानों को इत्तिकाफ करने का जहन दिया। अगरचे वो जहन पुराना है, और ये तो कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन ये तजदीद की इसको कह लीजिए कि ये ज़ौक़ नहीं था, और ये ज़ौक़ पैदा हो गया लोगों में इत्तिकाफ का। अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के इस अंदाज़ को आप सुनते जा रहे हैं, और अमीर अहले सुन्नत के सवालात से आपको जो मदनी फूल मिल रहे हैं वो चुन रहे होंगे। साथ ही साथ आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा कि काश मेरा भी सवाल होता, मेरा सवाल रिकॉर्ड होता, और मैं रिकॉर्डेड सवाल अमीर अहले सुन्नत से करता, या मेरा सवाल ईमेल के ज़रिए। अगर आपके पास ईमेल की सहूलत है तो फिर भी ना घबराइए, ईमेल भी मौजूद है, ईमेल के ज़रिए भी आप सवालात कर सकते हैं। मदनी चैनल देखते रहिए, मस्जिद बनो तहरीक जारी रहेगी, ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास कादरी, मीठा तेरा